اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ غدیر کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ ہمیشہ سے بزرگ ہے اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، بے نیاز، پاکیزہ صفات، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام ایجادات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی۔ وہ صاحب حلم و کرم ہے، اس کی رحمت ہر شے کے لیے وسیع ہے اور اس کی نعمت کا احسان ہر شے پر قائم ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ مخفی امور کو جانتا ہے اور تمام اور چیزوں سے باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی قوت ہر شے میں اور اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہے اور شے کو شے بنانے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکیزگی زمانے پر محیط اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم نافذ ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے نہ وزیر، نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا اور جسے بھی خلق کیا وہ بغیر کسی کی اعانت یا فکر و نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا ہے، لا شریک ہے، جس کی صفت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا اور ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے۔ وہ تمام ملکوں کا مالک، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، ہر ایک کو ایک معین مدت کے لیے چلانے والا، دن کو رات اور رات کو دن پر حاوی کرنے والا، ظالموں کی کمر توڑنے والا، شیطان کو ہلاک کرنے والا، نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل۔ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے، جاننے والا، خیر کا احساء کرنے والا، موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا۔ ملک اسی کے اختیار میں ہے اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے اور اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، عطاؤں کو بکثرت دینے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا اور انسان و جنات کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں ہے۔ وہ فریادیوں کے فریاد سے پریشان نہیں ہوتا ہے اور اسے گڑ گڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا ہے۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا اور عالمین کا مولا و حاکم ہے۔ اس کا حق ہر مخلوق پر یہ ہے کہ راحت و تکلیف اور نرم و گرم میں اس کی حمد و ثنا کرے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، اس لیے کہ اس کی اطاعت میرا فرض ہے اور اس کے عتاب کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا ہے
کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ اس خدائے کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایھا الناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جبریل بار بار میرے پاس یہ حکم پروردگار لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر ہر سفید و سیاہ کو اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وصی، جانشین اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ وہ اللہ و رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں، اور اس کا اعلان خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ وہ ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبریل کے ذریعے یہ گزارش کی کہ اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت۔ فساد کرنے والے، بد عمل اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاری کا بھی خطرہ ہے، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پیش پروردگار یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ مجھے کاہن کہنے لگے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں۔ اسی لیے خدا نے آیت نازل کی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو فقط کاہن ہیں۔ یہ تو پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو تمہارے حق میں یہی خیر ہے، ورنہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں اور اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں اور لوگوں کے لیے نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس کے حکم کی تبلیغ کروں، لہٰذا لوگوں ہوشیار رہو کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین و انصار اور ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، عجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پر واجب کر دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری اور ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حاکم ہے، جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے، اور اس کے بعد علی علیہ السلام تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے، اور اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تا روز قیامت باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ سب اللہ نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے سارے علم کو علی کے حوالے کر دیا۔ ایھا الناس، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا۔ یہ امام المتقین بھی ہیں اور امام المبین بھی۔ ایھا الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے اور حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ و رسول پر ایمان لائے اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے، ہمیشہ خدا کے رسول کے ساتھ رہے، اور جبکہ رسول کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ ایھا الناس،
انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس امر پر مخالفت کرنے والے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب نازل کر دے۔ لہذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ ایھا الناس، خدا گواہ ہے کہ سابق کے تمام انبیاء و مرسلین کو میری بشارت دی گئی ہے، اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا، اور اس کا انجام جہنم ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ تا ابد اور ہر حال میں میری حمد کا حقدار ہے۔ ایھا الناس، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل اور برتر ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہی ذریعے رزق کو نازل کیا ہے اور مخلوقات کو باقی رکھا ہے۔ جو میری اس بات کو رد کر دے وہ ملعون ہے اور مغضوب ہے۔ جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے، اور اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم راہ حق سے پھسل جائیں، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ایھا الناس، علی وہ جنب اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ظالمین افسوس کریں گے کہ انہوں نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی ہے۔